آج صبح اسٹیشن پر میں اپنی بس کے انتظار میں کھڑی تھی کہ اچانک ایک بوڑھی عورت کہیں سے نمودار ہوئی۔ اس نے میرے ہاتھ میں ایک لفافہ تھمایا اور تیز قدموں سے واپس لوٹ گئی۔ میں ایک دم حیران تھی کہ آخر یہ کون تھی جو اس قدر بے تکلفی سے آئیں اور بنا کچھ کہے چلی گئیں۔ میں نے ہڑبڑی میں وہ لفافہ کھولا تو اس کی تحریر کچھ یوں تھی: السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آپ ہیں اس وقت آن لائن سٹوریز کارنر پر اور میں ہوں انم اقبال، جو لے کے آتی ہوں آپ سب کے لیے قصے، کہانیاں اور آپ بیتیاں۔ آج ایک ایسا دردناک واقعہ آپ کے سامنے لے کر پیش ہوئی ہوں جو مجھ سمیت ہم سب کے لیے ایک عبرت کا نشان ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ میں ایک جوان بیٹی کی وہ بد نصیب ماں ہوں جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اسے تڑپتے ہوئے اس دنیا سے جاتے دیکھا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ ایک لکھاری ہیں۔ میری اس تحریر کو سب کے گوش گزار ضرور کریے گا تاکہ آئندہ کوئی بھی ماں اپنی کم عقلی اور لاپرواہی کی وجہ سے اپنی اولاد کے ساتھ ایسا کچھ غلط نہ کرے کہ بعد میں پچھتاوے کے سوا کچھ نہ رہے۔ میں نے دل برداشتہ ہو کر اپنا آگے کا سفر ملتوی کیا اور واپسی کی راہ لی۔ گھر پہنچتے ہی میں نے اگلے صفحات کی روگردانی شروع کی، جسے پڑھ کر دل پھٹ سا گیا۔ میرا نام عارفہ ہے۔ میرے 2 بچے، ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھا۔ چھوٹا بیٹا عامر جو کہ میٹرک کا اسٹوڈنٹ ہے، اور ایک جوان بیٹی آمنہ جس نے ابھی ایم اے کا امتحان پاس کیا تھا۔ آمنہ کو اکثر سر درد کی شکایت رہتی تھی۔ میں اسے گھر میں موجود پیناڈول کی گولی دیتی اور وہ قدرے بہتر ہو جاتی اور ہر دفعہ بات آئی گئی ہو جاتی۔ ایک دن درد اس قدر شدت پکڑ گیا کہ آمنہ چیخ اٹھی۔ میری خالہ زاد بہن جو کہ ساتھ والے گاؤں میں رہتی تھی، اتفاق سے اسی روز وہ بھی مجھ سے ملنے آئی ہوئی تھی۔ آمنہ کو درد سے کراہتے دیکھ کر اس نے مجھے سرگوشی میں کہا کہ میری بات مانو، اسے کسی عامل بابا کو دکھاؤ۔ ہمارے گاؤں میں بھی ایک عامل بابا رہتے ہیں جو کہ ایک پہنچی ہوئی شخصیت ہیں۔ ایک بار تم اسے وہاں لے جاؤ اور پھر ان کی کرامات دیکھنا۔ پریشان حال مرتی کیا نہ کرتی۔ آمنہ کی درد کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ بیٹی کو درد کی اس حالت میں دیکھا نہ جاتا تھا، لہٰذا اگلی صبح ہی میں آمنہ کو لیے گاؤں کی طرف روانہ ہوئی۔ وہاں پہنچے تو یہ ایک عجیب سا دربار تھا، جہاں سامنے تخت پر ایک بابا جی اور چند ہٹے کٹے لوگ جو کہ ان کے چیلے تھے براجمان تھے، اور وہ دربار عورتوں سے بھرا ہوا تھا جو کسی نہ کسی مجبوری کے تحت دور دراز علاقوں سے آئی ہوئی تھی۔ خیر، اپنی باری کے انتظار میں ہم ایک کونے سے لگ کر بیٹھ گئیں۔ میں نے آمنہ کا سر اپنی گود میں رکھا اور اسے ہلکا ہلکا دبانے لگی۔ آدھے پونے گھنٹے بعد جب ہماری باری آئی، میں نے بابا جی کو آمنہ کا سارا احوال بتایا۔ انہوں نے یہ کہہ کر دل دہلا دیا کہ آمنہ کو آسیب ہے، بہت سی بدروحیں اس کے تعاقب میں ہیں۔ پریشانی کے عالم میں ہاتھ پاؤں پھولنے لگے کہ ایک ہی تو جوان بیٹی ہے، اور یہ بات اگر گاؤں میں پتہ چل گئی تو لوگ باتیں بنائیں گے۔ کل کو میری بیٹی سے بیاہ کون کرے گا؟ میں فوراً بابا جی سے مخاطب ہوئی کہ کرم کریے، آپ ہی اس کا حل ڈھونڈیے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ ایک پہنچی ہوئی شخصیت ہیں، آپ جو کہیں گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بابا جی نے ایک منفرد ہی بات کی جو آج کے دور میں ایک احمقانہ عمل کے علاوہ اور کچھ نہ ہوگا۔ میں بھی سن کر ایک دم سکتے میں آ گئی، لیکن اپنی بیٹی کی جان کے آگے مجھے اس وقت کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے کہا، گھر جا اور رات کے پچھلے پہر کا انتظار کر، اور پھر اپنی بیٹی کو ایک قبرستان میں لے جا۔ کوئی ایک قبر کھودنا جو کہ ابھی بالکل تازہ ہو، اور اس بچی کو وہاں بٹھا دینا۔ یہ دم والا پانی دے رہا ہوں، اسے اس بچی کے اوپر بہا دینا اور سحر ہونے تک اسے اکیلا وہیں چھوڑ دینا۔ پھر اس دم والے پانی کی کرامات دیکھنا۔ مجھے اس وقت صرف بیٹی کی جان عزیز تھی۔ میں نے فوراً حامی بھر لی۔ خیر، ہم سب گاؤں واپس پہنچے۔ دل یہ سب کرنے پر ہرگز آمادہ نہ تھا، لیکن آمنہ کی حالت مجھ سے دیکھی نہ جا رہی تھی۔ اس کے درد کی شدت میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ رات کے پچھلے پہر میں آمنہ کو لیے قبرستان کی طرف چل پڑی۔ میری بیٹی اس بات سے بالکل ہی بے خبر میرے ساتھ کھینچی کھینچی جا رہی تھی۔ جب ہم قبرستان میں داخل ہوئے تو آمنہ فوراً گھبرا گئی۔ امی، ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ بھی رات کے اس وقت؟ مجھے خوف آ رہا ہے۔
واپس چلتے ہیں نا؟ لیکن میں اپنی بیٹی کو لیے زبردستی قبرستان میں داخل ہو گئی۔ سامنے ایک بیری کا درخت جو کہ کافی پرانا اور پراسرار معلوم ہو رہا تھا، اس کے بالکل نیچے ایک تازہ قبر تھی جو بھی کچھ دن پہلے ہی بنائی گئی تھی۔ ہم دونوں اس کی طرف بڑھیں۔ خوف کے مارے کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ اپنی ہمت کے مطابق میں نے اس قبر کو جتنا کھود سکتی تھی کھودا اور آمنہ کو اس کے پاس بٹھا دیا۔ اب آمنہ بھی خوف کے مارے چیخ اٹھی، امی یہ سب غلط ہے، آپ ایسا نہ کریں۔ لیکن میں اسے لرزتے ہوئے لہجے میں سمجھا رہی تھی، بیٹی یہ سب تیرے بھلے کے لیے ہے، بس کچھ ہی دیر کے بعد ہم گھر واپس لوٹ رہے ہیں، تھوڑا سا انتظار کر لو۔ آمنہ کی لاکھ منع کرنے کے باوجود میں نے دم والا پانی اس کے سر پر بہانا شروع کر دیا اور اسے وہاں بٹھا کر ایک بھاری دل کے ساتھ قبرستان سے نکل آئی۔ وہاں پاس ایک پارک موجود تھی، میں وہاں جا کر بیٹھ گئی اور سحر کا انتظار کرنے لگی۔ دل میں عجیب و غریب وسوسے اٹھ رہے تھے، نہ جانے کب بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی۔ کچھ دیر کے بعد پارک میں موجود لوگوں کی چہل پہل سن کر میری آنکھ کھلی اور میں قبرستان کی طرف بھاگی۔ یہ دیکھ کر میرا دل پھٹ سا گیا کہ جو قبر رات کو کھودی تھی وہ واپس اپنی اصلی حالت میں تھی اور آمنہ اس کے پاس ہی اوندھے منہ بے ہوش پڑی تھی۔ دہشت کے مارے دماغ کی رگیں بند ہونے لگیں۔ میں ایک دم چیخ اٹھی۔ وہاں پارک میں موجود لوگ بھاگ کر میری طرف آئے، مجھے اور آمنہ کو گھر پہنچایا۔ وہ ابھی تک بے ہوش تھی۔ شام تک جب وہ ہوش میں واپس نہ آئی تو ہم اسے لے کر شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ ہسپتال پہنچنے پر جب آمنہ کی ساری حالت انہیں بتائی گئی تو پتہ چلا آمنہ کو مائیگرین ہے، یعنی کہ آدھے سر کا درد۔ ایسی حالت میں اکثر سر میں درد رہتا ہے۔ میں یہ سب سن کر دنگ رہ گئی اور دل ہی دل میں اس سامل بابا کو کوسنے لگی جس نے ہمیں غلط راہ دکھائی تھی۔ آمنہ کے ہوش میں آتے ہی ہم نے سب نے اللہ کا شکر ادا کیا اور گھر کی طرف واپس لوٹ آئے۔ میں بہت خوش تھی، لیکن اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے۔ یہ رات کا وقت تھا، سب سو چکے تھے۔ اچانک آمنہ کے کمرے کا دروازہ زور سے کھلنے کی آواز آئی۔ دل کو زور کا دھچکا لگا۔ میں ننگے پاؤں آمنہ کے کمرے کی طرف بھاگی، لیکن آمنہ وہاں موجود نہ تھی۔ میں پریشان حال آمنہ کو ادھر ادھر آوازیں دینے لگی۔ میری چیخو پکار سے گھر والے بھی اٹھ بیٹھے۔ ابھی ہم اسی شش و پنج میں مبتلا تھے کہ اوپر والی منزل سے ایک دم چیزوں کے زور زور سے گرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ عین اسی وقت آمنہ کی دردناک آوازوں نے سب کے دل دہلا دیے۔ لرزتی ٹانگوں کے ساتھ ہم سب اوپر پہنچے۔ وہاں پہنچنے پر جو منظر ہم سب نے دیکھا، اس کے بعد ہر کوئی سکتے میں آ گیا۔ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ آمنہ کے دونوں ہاتھ اور پاؤں بری طرح مڑے ہوئے تھے، گردن مڑ کر پیچھے کمر سے جا لگی تھی اور آنکھوں سے خون کی دھاریں نکل رہی تھیں۔ وہ درد سے کرا رہی تھی۔ خوف کے مارے سب چیخو پکار کرنے لگے۔ جب کوئی آگے بڑھنے کی ہمت کرتا، پراسرار قوت آمنہ کو کھینچ کر دور لے جاتی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے پراسرار قوت نے آمنہ کو ہوا میں اٹھایا اور نچلی منزل کے فرش پر جا پٹکا۔ آمنہ نے وہیں دم توڑ دیا اور یہ سب کچھ اس بجلی کی تیزی کے سا ہوا کہ کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ ایک جوان بیٹی کی دردناک موت اور ناقابل دید لاش میرے سامنے پڑی تھی، جو کہ میری ذرا سی گمراہی کا نتیجہ تھی۔ کاش بس جعلی عامل بابا کی ہتھے نہ چڑھتی اور نہ ہی اس رات وہ قبر کھودتی اور نہ ہی وہ مردہ روحیں میری بیٹی کو موت کی آغوش میں لے جاتی۔ یہ تحریر پڑھ کر میرے پورے جسم میں سنسنی دوڑ گئی اور دل و دماغ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ آج کے جدید دور میں بھی لوگ ان جعلی پیروں کی بے تکی باتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ خدارا ایسے لوگوں سے بچیں۔ ایسا کرنے سے نہ صرف ہم خود کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں بلکہ اللہ کے ساتھ بھی شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنے مسئلوں کا حل قرآن پاک میں ڈھونڈیے، جو کہ ہم سب کے لیے ایک بہترین نسخہ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ جعلی اور ڈھونگی پیروں کا بائیکاٹ کریے، جو کہ نہ صرف انسانی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں بلکہ ہمیں صراط مستقیم کے راستے سے گمراہ کر رہے ہوتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آج کے اس واقعے سے آپ سب نے بہت سی نصیحتیں حاصل کی ہوں گی۔ اس کے ساتھ ہی دیجیے انم اقبال کو اجازت۔ اللہ حافظ۔